بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق اللہ العظیم۔ بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو سب سے عظیم ترین نعمت جو دی ہے وہ ایمان اور اسلام کی نعمت ہے۔ اس کے بعد دنیا کے اندر اگر کسی کو عافیت کی نعمت مل گئی ہے تو وہ سب سے بڑی نعمت ہے۔ عافیت کے تعلق سے احادیث مبارکہ میں تفصیلات یوں ملتی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت سے خود بھی یہ دعا کرتے تھے، اللہم انی اسألک العافیہ، اے اللہ میں تجھ سے عافیت مانگتا ہوں۔ اور آگے لمبی دعا ہے جس کے اندر یہ مانگا گیا اللہ سے، اے اللہ دنیا کے اندر، جان کے اندر، مال کے اندر، آخرت کے اعتبار سے، ہر اعتبار سے اللہ تعالیٰ سے جو عافیت طلب کی گئی۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اپنے معمولات میں بھی یہ تھا، کوئی صحابی آپ سے آ کر کسی دعا کو سکھانے کے لیے کہتے، آپ اس کو یہی دعا تجویز فرماتے تھے۔ آپ کے محبوب چچا حضرت عباس ابن عبد المطلب رضی اللہ عنہ ایک دفعہ آپ کے پاس آئے اور کہنے لگے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے کوئی ایسی دعا بتلا دیجئے کہ میں اس دعا کا اہتمام کروں، پابندی سے وہ دعا کرتا ہوں۔ اب نے فرمایا اللہ سے عافیت مانگتے رہو، صلی اللہ العافیہ۔ کچھ دن کے بعد پھر دوبارہ حضرت عباس تشریف لائے اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وہی سوال کیا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی دعا مجھے تجویز فرما دیجئے، وہ دعا میں جو ہے پابندی سے مانگتا رہوں۔ آپ نے اس دفعہ اپنے چچا کو یوں مخاطب کیا، یا عباس یا عم رسول اللہ، اے اللہ کے نبی کے چچا، اللہ سے عافیت مانگی۔ اب کی دفعہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے یہی فرمایا کہ اللہ سے عافیت مانگی۔ ایک دوسرے صحابی کا بھی واقعہ ملتا ہے، وہ بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کئی دفعہ آتے ہیں اور دعا سکھانے کے لیے کہتے ہیں، آپ ان کو ہر دفعہ یہی فرماتے ہیں کہ اللہ سے عافیت طلب کیجیے، اللہ سے عافیت مانگیے۔ تو آخر عافیت ہے کس چیز کا نام؟ بظاہر ہم لوگ سمجھتے ہیں کہ جسمانی اعتبار سے آدمی کا صحت مند ہونا عافیت ہے، یہ یقیناً عافیت ہے۔ اس سے بھی بڑھ کر عافیت کے معنی جو حضرات محدثین نے، شراح حدیث نے بیان کیے ہیں، عجیب و غریب معنی بیان کیے حدیث میں، کہ انسان دنیا کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے، ظاہری اعتبار سے، باطنی اعتبار سے اس کو پہنچنے والے ہر ناپسندیدہ چیز اور اسی طرح سے ہر طرح کی آفات، ہر طرح کی مصیبتوں، ہر طرح کی بلاؤں سے اللہ سے سلامتی اور حفاظت مانگے، اس کا نام ہے عافیت۔ لفظ عافیت کے اندر یہ تمام چیزیں آ گئی، دنیا کی، آخرت کی، جو چیزیں ہمارے سامنے ہماری آنکھوں سے نظر آ رہی ہیں اور جو چیزیں ہماری نظر میں نہیں ہیں لیکن اس سے ہمیں شر پہنچ سکتا تھا، ہمیں کوئی تکلیف پہنچ سکتی تھی، آنے والی آفات، مصیبات، بلائیں، بیماریاں، ان سبوں سے سلامتی اور حفاظت اللہ سے جو ہے مانگی جاتی ہے عافیت کے اندر۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ آپ بھی مسلسل یہ دعا فرمایا کرتے تھے، اللہ سے عافیت مانگتے تھے۔ ایک صحابی
بیمار تھے، آپ ان کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے، بہت دبلے پتلے ہو گئے تھے، مریل ہو گئے تھے. پوچھا یہ کیا حال ہو گیا تمہارا؟ کہنے لگے میں نے اللہ سے یہ دعا مانگی کہ آخرت کے اندر جو سزا مجھے ملنی ہے دنیا میں دے دے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کی تمہارے اندر کہاں سے طاقت آ گئی؟ اللہ سے اس طرح سے دعا نہیں کی جاتی. آپ نے فرمایا اللہ سے یہ دعا تم نے کیوں نہیں مانگی؟ اے اللہ عافیت دے دے، اے اللہ تو عافیت عطا فرما. تو عافیت کے اندر انسان کے لیے تمام تر خیر کو جمع کیا گیا ہے اور تمام آنے والے شرور سے اللہ نے اس کی حفاظت کا سامان فرمایا. کتنے واقعات ہیں کہ ہمیں یہ ملتے ہیں کہ لوگ دنیا کی بہت سی چیزیں مانگتے ہیں لیکن ان کے پاس عافیت نہیں ہوتی. دنیا کا مال و متاع انسان کے پاس بہت کچھ ہو، دولت انسان کے پاس اس کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں، لیکن اللہ کی طرف سے اگر عافیت کا فیصلہ نہیں ہوا، دولت کے ڈھیر پڑے ہونے کے باوجود ایک لقمہ آدمی کھا نہیں سکتا، ایک قطرہ پانی آدمی پی نہیں سکتا. عافیت کے اندر آدمی کے لیے ہر طرح کی تکلیفوں سے، مصیبتوں سے اور ہر طرح کے آنے والی پریشانیوں سے اس کے لیے حفاظت کا سامان کیا گیا ہے. جہاں تک بدنی اعتبار سے، انسان کے جسم کے اعتبار سے، تب تو اس کے لیے تو عافیت ایک سر کا تاج کی طرح سے ہے، لیکن بندہ اپنے لیے اس کو سر کا تاج نہیں سمجھتا. اس کا وہ تاج وہ دیکھ لیتا ہے جو بیماری میں پڑا ہوا، جو تکلیفوں میں پڑا ہوا. ذرا ہسپتالوں کے اندر نظر دوڑائیے، کتنے لوگ بیڈ پہ پڑے ہوئے ہیں، سب کچھ ہے ان کے پاس. کتنے لوگ ایسے ہیں جو لاغر ہو گئے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے لیے ایک قدم چلنا مشکل ہے. سب کچھ ہونے کے باوجود ان کے لیے ایک لقمہ اپنے منہ میں لینا مشکل ہے. ان سے پوچھئے کہ عافیت کتنا بڑا انعام ہے، صحت کتنی بڑی دولت ہے. اللہ تعالیٰ نے انسان کو صحت دی اور اس صحت کی حفاظت کا بھی اللہ تعالیٰ نے حکم دیا. ایسے نہیں کہ انسان اپنی صحت کو برباد کرنے والا ہو، ایسا نہیں کہ انسان اپنی صحت کے تعلق سے کوئی خیال نہ رکھے. آدمی کو بیماری کے آنے سے پہلے بیماری سے حفاظت کا پورا انتظام خود سے کرنا چاہیے. اگر کوئی بیماری ابتدائی مرحلے میں ہو، اس کے علاج معالجے کا حکم دیا گیا. کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری آگے چل کر انسان کی جان لینے کا سبب بن جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ بیماری اس کے لیے پریشانی کا سبب بن جائے. انسان پرسکون رہے، انسان اپنے طور پر لوگوں کے ساتھ محبت کے ساتھ رہے. کوئی پریشانیاں زندگیوں کے اندر آتی ہے، ان پریشانیوں کو آدمی زیادہ سوچتا نہ رہے. مصیبتوں کا آنا، تکلیفوں کا آنا، آزمائشوں کا آنا اور ان چیزوں سے گزارنا یہ اللہ کا فیصلہ ہے. دنیا کے اندر اہل ایمان کے ساتھ اس طرح کے معاملات ہوتے رہیں گے. دنیا کے اندر اہل ایمان کو مختلف طریقوں سے آزمایا جاتا رہے گا، لیکن کامل اور مکمل ایمان والا بندہ ہو تو وہ ہوتا ہے جو ان مصائب و مشکلات کے سلسلے میں فکر اور پریشانیوں میں پڑا نہیں رہتا، بلکہ وہ اپنے تعلق کو اپنے مالک و مولا سے جو ہے جوڑے رہتا ہے، اور پھر وہ آنے والی مصائب و مشکلات کے سلسلے میں متنبہ رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے جو احکامات انسان کو بتلائے ہیں، جو تعلیمات انسان کو دی گئی ہیں، ان تعلیمات کے مطابق انسان زندگی گزارے، آدمی زندگی گزارے، اللہ کے نبی کے حکموں کے مطابق زندگی گزارے، اور اللہ کے دیے ہوئے رزق سے زندگی جو گزار رہا ہے اس پر اللہ کا شکر بھی ادا کرنے والا ہو، تو وہ انسان، اس کے لیے اللہ کی طرف سے عافیت کے فیصلے ہوتے ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ہر وقت عافیت طلب کرنے والا ہو. اپنی زندگی کے معمولات میں اس کو شامل کرنا چاہیے. بعض علماء نے لکھا ہے، بلکہ بعض احادیث کے اندر ہے کہ جو دعائیں قبول ہونے کے اوقات ہے، خاص طور سے اذان و اقامت کے بیچ میں
10-15 منٹ کا وقفہ ہوتا ہے جماعت کھڑی ہونے سے پہلے اذان کے بعد. اذان کے بعد کی جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان دعاؤں کے بعد آدمی مزید ایک دعا کا اضافہ کرے. اے اللہ میں تجھ سے عافیت کا سوال کرتا ہوں, اے اللہ میں تجھ سے عافیت طلب کرتا ہوں. ہر طرح کی بیماریوں سے اللہ تعالیٰ جو عافیت دے گا. اگر بیماری کا آنا اللہ کی طرف سے مقدر ہے, بیماری آئے گی لیکن اس بیماری کو بڑی آسانی سے وہ سہ لے گا, اس کے لیے زیادہ پریشانی کا باعث نہیں ہوگی. اس لیے آدمی تمام تر آنے والے مسائل و مشکلات, اس وقت فتنوں کا دور ہے. کتنے فتنے ایسے ہیں جو انسان کو کیا سے کیا کر دیتے ہیں. آخر زمانے کے اندر مختلف فتنوں کے تعلق سے اللہ کے نبی نے خبر دی تھی. ان فتنوں سے بچنے کا وظیفہ بھی یہ ہے کہ آدمی اللہ سے عافیت مانگے. جب تک اللہ کی طرف سے عافیت نہیں ملے گی, انسان کو ان فتنوں سے بچنے کے لیے کوئی حل نہیں ہوگا اس کے پاس. کیسے کیسے فتنے اٹھ رہے ہیں, کیسی کیسی چیزیں لوگوں کے سامنے آ رہی ہیں, کچھ انسان کی عقل کام نہیں کر رہی. مسلمان سوچ نہیں سکتا تھا کہ ایسا بھی ہوگا, ایسی بھی چیزیں پیش آنے والی ہوں گی اس کی زندگی کے اندر. تو ان چیزوں کے ساتھ آسانی سے گزرنے کے لیے آدمی کو اپنے وظائف میں, اپنے معاملات میں اس کو شامل کرنا چاہیے کہ اللہ سے وہ عافیت طلب کرتا رہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو. وقولوا قولا سدیدا, اللہ سے ڈرتے رہو, سچی سچی بات کرتے رہو. اور ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ, اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اسی طرح سے جس طرح سے اللہ سے ڈرنے کا حق. ولا تموتن الا وانتم مسلمون, اس حالت میں تمہیں موت آئے کہ تم ایمان کی حالت میں دنیا سے جاؤ. اسی کی آدمی کو فکر کرنی چاہیے, اپنی ایمان کی سلامتی کی فکر اور اپنی صحت کی برقراری کی فکر. اللہ سے عافیت مانگتے ہوئے جو ہے دنیا کے اندر زندگی گزارنا ہے, اللہ کے احکامات کے مطابق, اللہ کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنا ہے. اللہ تعالی ہم سبوں کو اس کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ.